سودا نہیں مل سکتا۔ اللہ والے رونے لگے، زارو قطار روئے۔ وہاں کھڑے کچھ جاننے والے نے کہہ دیا، حضرت کیوں روتے ہیں آپ؟ سکے اور دے دیں گے، سودا لے لیں گے۔ یہ دکان ہے، آپ کو جانتا بھی ہے، اس نے تو یہ کہا ہے نا، یہ سکے اصلی نہیں ہے، کھوٹے ہیں یہ۔ تو یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کو سودا بھی دے رہا ہے، ہم لے کر دیں گے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہاں حقیقت سامنے آ گئی، قیامت کے دن اگر ہمارے عمل کھوٹے نکلے اور رب نے کہہ دیا اے میرے بندے یہ عمل تو سارے تیرے کھوٹے ہیں، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ یہاں تو تم دینے کے لیے تیار ہو گئے، محشر کے میدان میں ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو وہاں اگر رب نے کہہ دیا میرے بندے تو عمل کھوٹے لے کر آ، تو وہاں کیا بنے گا؟ میں تو اس محشر کی زندگی کو مد نظر رکھ کر یہ رو رہا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے جن کے دل میں ہر وقت محشر کا میدان، محشر کی زندگی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ دنیا کا دھندا اگر کوئی ہوتا اس کو بھی کھینچ کر ادھر ہی نظر دوڑاتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ ہو جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ تھے اللہ والے۔ اگر اللہ یہ خوف یہ فکر اللہ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے فکر کے امام گزرے ہیں۔ ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا، وقت کا بادشاہ ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا، پیار و محبت کے اندر یہ کہہ دیا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو آپ کو طلاق کر۔ کم علم جتنے تھے سب نے کہہ دیا بھائی 14ویں چاند کے لوگ مثالیں دیتے ہیں اس سے زیادہ جس سے پورا جہان روشن ہو رہا ہے، اور یہ وہ عورت ہے جس کی وجہ سے گھر بھی روشن نہیں ہوتا، تو طلاق تو ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، بات تو کہہ بیٹھا، لیکن بعد میں فکر پیدا ہوئی یہ نہیں کرنی تھی، کیونکہ ہم کر کے پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تھا۔ تو بادشاہ کو فکر پیدا ہوئی کہ اب مسئلہ پوچھا جائے شریعت محمدی کہتی کیا ہے۔ کرنے کے بعد اگر اتنے بھی فکر پیدا ہو جائے کہ شریعت محمدی کیا کہتی ہے تو پھر بھی وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کے اندر یہ طرف پیدا ہو گئی کہ کر تو بیٹھا، اب اس کا حل شریعت محمدی کے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ بادشاہ وقت نے علماء کو جمع کیا، کمیٹی بلائی گئی، کمیٹی نے سب نے مشورہ کیا، جو دلیلیں تھی سب نے کہا 14ویں رات کا چاند اس سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ وہ 14ویں رات کا چاند جس سے پورا عالم روشن ہو رہا ہے، یہ وہ عورت ہے جو گھر کے اندر بیٹھی ہے، کوئی روشنی نہیں، لیکن 14ویں کے چاند کی مثال دی ہے، یہ شرط لگا دی، طلاق ہو گئی۔ بات چلتے چلتے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچی۔ کسی نے بتا دیا حضرت ایک فقہ کے امام ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے۔ بادشاہ وقت نے وہاں غلام بھیج دیے، مسئلہ پوچھا گیا، حضرت نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، طلاق نہیں ہوئی، نکاح اسی طرح باقی ہے، نکاح اسی طرح باقی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، کچھ کہنے والے ایسے بھی تھے کہ یہ مولوی یوں مسئلہ بیان کر رہا ہے، یوں کر۔ فرمایا قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ فرمایا پڑھا ہے قرآن۔ فرمایا سورۃ 3 کر کے دیکھو، نکال کر دیکھو، اللہ نے قسمیں 5 اٹھائی ہیں، اٹھانے کے بعد پھر کہہ دیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تمام مخلوقات سے میں نے انسان کو افضل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔
فرمایا کہ یہ چاند جو ہے یہ بھی مخلوق کے اندر شامل ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا میں نے انسان کو تمام مخلوقات سے حسین و جمیل پیدا کیا، تو یہ چاند کیا ہوتا ہے جو انسان کے مقابلے میں اتنی حیثیت رکھتا ہو؟ یہ چاند تو نوکر ہے، یہ تو انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ فرمایا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فیصلہ طلاق نہیں ہو سکتی۔ یہ فکر والے لوگ تھے اس وقت، اور بھی واقعات ایسے ملتے ہیں، لیکن اصل فکر یہ ہے اللہ نے دنیا کے اوپر ہمیں بھیج کر بتلا دیا ہو میرے بندے میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تو جا کر میری بندگی کرے اور میرے حکم کے مطابق ہر قدم تیرا اٹھے، تاکہ قیامت کے دن میں یہ فیصلہ کر دوں اس میرے بندے نے ہر قدم میرے حکم کے مطابق اٹھایا تھا، آج بھی تو میری رضا اور فیصلوں پر راضی تھا، آج میرا فیصلہ ہے تو جنت میں چلا جائے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں بھائی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ جیسے لے کے بھائی ایوب صاحب مرحوم اللہ اس کی بخشش فرمائے، یہ دنیا سے چلے گئے، یہ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں۔ حضرت حاجی عبداللطیف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری ضلع جام کے علاقے کی بہت بڑی شخصیت اللہ والے تھے۔ ایک دن جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، کسی شخص نے کہہ دیا حضرت کچھ آپ وصیت فرما دیں، جنازہ ہے لوگ یہاں اکٹھے ہیں، آپ وصیت فرما دیں۔ حضرت کہنے لگے یہ جو آگے پڑا ہے سب سے بڑی وصیت یہ ہے، سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ آج یہ جا رہا ہے، کل میں نے بھی اس چارپائی پر آگے سونا ہے اور میرا بھی جنازہ پڑھایا جائے گا، سب سے بڑی وصیت یہ ہے۔ تو یہ جانے والا جب جا رہا ہوتا ہے ہمیں یہ ایک اطلاع اور سبق دے رہا ہوتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، کل آپ نے بھی جانا ہے، کل آپ نے بھی جانا ہے، تو ہم نے بھی یہ جہان چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے بھائی، ہم اس آخرت کی قبر کی ہم تیاری کر لیں۔ تو اللہ جس بندے کو چاہتے ہیں اپنا خوف بھی نصیب فرما دیتے ہیں اور اپنی رضا بھی نصیب فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، سمندر کے کنارے جا رہے تھے، آج ہر آدمی اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے پریشان ہے، میں مر گیا، اتنی مہنگائی ہو گئی، یوں ہو گیا۔ وہ اللہ والے سمندر کے کنارے جا رہے تھے، اللہ والوں کی نظر ایک ایک چیز پہ ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر فکر کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت ہے کیا۔ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، ایک کیڑی کو دیکھا، چونٹی ہے، منہ میں دانہ لیے جا رہی ہے، سمندر کے قریب کنارے کے قریب گئی، مچھلی آئی، منہ کھولا، کیڑی اس کے منہ کے اندر چلی گئی۔ اور حیران کن بات کہ کیڑیاں تو دانہ اٹھائے ہوئے چلتی رہتی ہیں نا، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے کہ پانی کے قریب جا کر سمندر کے مچھلی کا نکلنا اور منہ کھولنا، پھر اس چونٹی کا اس منہ کے اندر چلا جانا۔ حیران بیٹھے ہیں، صاحب کشف تھے، اللہ کے ساتھ لے ملے، یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، تیری سب کام کے اندر تیری تو حکمتیں ہیں یا اللہ، یہ بتا تو دینا ہے کیا۔ ولی کی کرامت بھی برحق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہی مچھلی آئی، منہ کھولا، کیڑی باہر نکلی، کنارے کے اوپر منہ میں دانہ نہیں، دانہ نہیں ہے، جا رہی تھی منہ میں دانہ تھا، واپس آئی منہ خالی ہے۔ پوچھا یا اللہ اس حقیقت اس حکمت کے پردے کھول دے، یا اللہ پردے کھول دے۔ القاء ہوا، کیڑی سے پوچھئے یہ بولے گی، میری مخلوق ہے یہ بولے گی۔ اس اللہ والے نے پوچھا کیڑی تو اللہ کی مخلوق ہے، بتانا تو گئی تیرے منہ میں دانہ تھا، واپس آئی خالی ہے، وجہ کیا؟ فرمایا تو آج دیکھ کر حیران ہو رہا ہے، مجھے 20 سال ہو چکے ہیں، اسی رستے کے اوپر اس سمندر کی تہ میں ایک پتھر پڑا ہے، پتھر ہے، اس پتھر کے اندر سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر میرا والد ہے جو نبینا ہے آنکھوں سے۔ یہ کیڑی کہہ رہی ہے والد ہے آنکھوں سے نبینا ہے، آنکھیں نہیں ہے، وہ اس پتھر کے سوراخ میں بیٹھا ہوا ہے، میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، روزانہ دانہ لے آتی ہوں اس سمندر کے کنارے،
اللہ نے مچھلی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے لے بھی جاتی ہے، مجھے واپس لے بھی آتی ہے۔ میں جب وہاں پہنچتی ہوں، اس وہاں چٹان پر پتھر کے قریب سوراخ میں داخل ہو کر وہ دانہ اپنے باپ کو والد کو کھلاتی ہوں۔ اللہ تو رضا کہنا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں اللہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی وہ روزی دے رہا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں وہ۔ تو وہاں بیٹھا ہوا اس کا وہ والد، وہ چونٹی کا باپ، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، وہ روزانہ مچھلی لے بھی آتی ہے، لے بھی جاتی ہے۔ 20 سال سے فرمایا کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ اللہ رزق وہاں بھی پہنچا رہا ہے نا، اللہ رزق وہاں بھی پہنچا رہا ہے، لیکن جو کام تھا بندے کا، بندے نے وہ کرنا چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر اور پیچھے 1400 سال پہلے کی طرف چلے جائیں تو وہاں ایسے واقعات بھی ملیں گے۔ صحابہ کی جماعت، صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آقا پریشانی کا عالم، گھر میں تنگی ہے، رزق نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں، کوئی عمل بتا دیں تاکہ میں عمل کروں، اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ آقا نے فرمایا، وہ میرے صحابی، وہ میرے دیوانے، گیانا مسجد نبوی کے اندر، وہاں جا کے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد آقا پھر کیا کرو؟ فرمایا مسجد نبوی کے اندر جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینا۔ وقت کا نبی بتلاتا ہے در کون سا ہے جہاں سے مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں، مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ کا در ہے، اللہ ہی کا دروازہ ہے جہاں سے یہ سب مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دروازہ دکھلا دیا دیوانے کو، مستانے کو، اپنے صحابی کو۔ صحابی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر دیے۔ یقین تھا یہ تنگی ضرور پوری ہوگی، مشکل حل ہوگی، یہ تنگی دور ہوگی۔ گھر میں چلنے لگا، راستے میں جا رہا ہے، دیکھا ایک چوہا بل سے، سوراخ سے درہم نکال رہا تھا، درہم۔ دور بیٹھ گیا، حیران ہوا، یا اللہ تیری حکمتیں جن کو ضرورت بھی نہیں، وہ مخلوق اس سے کھیل رہی ہے، درہم دینار سے، اور ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ یا اللہ ٹھیک ہے، تیری رضا پر میں راضی ہوں، لیکن یہ تیری حکمتیں ہیں، یہ وہ مخلوق جس کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ اس سے کھیل رہی ہے۔ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، واپس آیا، آقا یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے، یہ واقعہ دیکھا ہے، آپ نے ہمیں تو بتلایا تھا، مجھے یقین ہے اللہ اس تنگی کو، فاقے کو ضرور دور فرمائیں گے، لیکن یہ واقعہ دیکھ کر اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں واپس آیا ہی اس لیے ہوں، آپ کو بتلانے کے لیے، آپ کو بتلانے کے لیے آیا ہوں آقا۔ تو نبی علیہ السلام، وہ صحابی میرے دیوانے، یہ تو اللہ کے کارخانے ہیں، وہ جس مخلوق سے روزی کا کسی کا انتظام کرا دے، اللہ نے تیرا اس چولہے سے انتظام کرا دیا ہے، وہ تم اٹھاؤ، وہ درہم دینار جا کر استعمال کرو۔ تو یہ صحابہ تھے، یہ وہ دیوانے تھے، عاشق تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری۔ ان کا رزق بھی بلوں سے آتا تھا، بلوں سے، لیکن ہمارا آج بلوں کے اندر جا رہا ہے، یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ دکان کا بل، ہمارا رزق بلوں کے اندر جاتا ہے۔ وہ دیوانے مستانے ایسے تھے جن کا رزق بلوں سے آتا تھا، بلوں سے آتا تھا ان کا رزق۔ لیکن آج بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر ہم زندگی گزار لیں تو ہمارے لیے اللہ کے آسمانوں سے فیصلے ایسے ہی اتریں گے جیسے صحابہ کے لیے اترتے تھے۔ تو وہی اللہ ہے جو اس وقت بھی تھا، لیکن نہ ماننے والوں کو بھی وہ کھلاتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے وہ۔ ایک مجید تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا، آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، یہ مخلوق کا نظام جو چل رہا ہے، یہ خود بخود چلانے والی مخلوق چلا رہی ہے، اس کا پیچھے کوئی طاقت جس کو آپ مالک اور خدا کہتے ہیں وہ میں نہیں مانتا، یہ خود بخود نظام چل رہا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تاریخ متعین کر دے، تاریخ متعین ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لیٹ پہنچے، جان بوجھ کر لیٹ پہنچے،
راستے میں دریا تھا، کشتی عبور کی، وہاں پہنچے تو اس نے کہا پہلے آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ لیٹ پہنچے ہیں، شرائط کے مطابق میں مناظرہ جیت گیا۔ خدا کا انکاری تھا، ملحد تھا۔ فرمایا کہ مناظرہ میں جیت گیا۔ فرمایا کہ ایک مسئلہ مجھے پیش آیا ہے، وہ میرا سن لے، اگر مسئلہ صحیح ہو تو اس کے بعد آپ فیصلہ جو ہے لکھنے والے لکھ لیں گے جو فیصلہ ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ پیش آیا؟ فرمایا میں آ رہا تھا، جب دریا کے کنارے پہنچا تو ایک عجیب میں نے واقعہ دیکھا ہے اور عجیب مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا۔ فرمایا کیا سا؟ فرمایا جب کنارے پر پہنچا تو کشتی نہیں تھی، کشتی نہیں تھی، مجھے انتظار کرنا پڑی۔ میں نے دیکھا ایک درخت کی طرف نظر اٹھی نا تو وہ درخت خود بخود کٹ رہا ہے، خود بخود۔ پھر فرمایا کٹنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی بڑی بڑی لکڑیاں بنی اور تختے بننا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ تختے پھر آپس میں جڑنے لگے۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کوئی جوڑنے والا نہیں، خود بخود درخت کٹتا بھی ہے، ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، خود بخود تختے بھی بن گئے، وہ تختے آپس میں جڑ گئے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب جڑے وہ ایک کشتی کی شکل بن گئی۔ پھر فرمایا وہ کشتی خود بخود دریا میں آئی، میں اس کشتی کے اوپر سوار ہوا، اس کنارے سے میں اس کنارے آیا، اس وجہ سے مجھے لیٹ ہو گئی۔ تو وہ ملحد کہنے لگا کہ میں تو اس کو عقل مند اور سمجھدار سمجھتا تھا۔ بات آپ نے سنی ہے، سب سے بڑا بے وقوف اور پاگل یہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، ٹکڑے ہو جائیں، تختے بن جائیں، تختے بننے کے بعد خود بخود جڑ جائیں، جڑنے کے بعد کشتی کی شکل اختیار کر جائیں، پھر آدمی سوار ہو کر دوسرے کنارے آ جائے، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اگر ایک چھوٹی سی کشتی اگر بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کا یہ نظام، یہ کارخانہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ بس یہ اللہ والے تھے، ایسی فکر اور دماغ کے اندر چوٹ لگی، یہ بتلانا مقصود تھا اگر چھوٹی سی کشتی اگر بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام، یہ کائنات کا نظام بغیر ذات کے چلانے والے کے یہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو فوراً مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو۔ تو یہ فکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ جس کو یہ عطا کر دے بھائی، اللہ جس کو عطا کر دے۔ لیکن یہ چند روزہ زندگی کا یہ اللہ نے ایک ہمیں نعمت عطا کی ہے، اگر پوچھنے والا پوچھ لے، پوچھنے والا قبرستان والوں سے پوچھ لے کہ اس دنیا زندگی حیات کی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے، تو یہ جا کر قبرستان والوں سے پوچھئے کہ زندگی کی قدر کیا ہے، لیکن ہم ان اوقات کو عمر کو ضائع کر رہے ہیں، ہمیں ان کی قدر و قیمت نہیں ہے بھائی، قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا میرے بندے جب تو نہ کرے پھر بھی مجھ سے ڈرنا ہے، کرنے کے بعد بھی ڈرنا ہے، لیکن وہ بھی مثالیں ملتی ہیں جن کو حضور نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے کہہ دیا تو جنتی ہے، لیکن پھر دیکھنے والوں نے دیکھا قبرستان میں بیٹھا ہے اور قبر کو دیکھ کر رو رہا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، آپ کو تو آقا نے انگلی کا اشارہ کر کے کہہ دیا تھا عثمان تو جنتی ہے، قبر کو دیکھ کر رو کیوں رہا ہے؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ جس کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں یہ دنیا کا نظام تو ختم ہو سکتا ہے، حضور کے نکلے ہوئے جملے یہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ حضور نے تو کہہ دیا اشارہ کر کے اے عثمان تو جنتی ہے، پھر روتا کیوں ہے؟ تو روتا کیوں ہے؟ بھائی ہم کچھ نہیں کرتے پھر بھی سینہ تان کر چلتے ہیں زمین پر کہ ہم تو سب سے بڑے عاشق بھی ہیں اور جنت بھی ہماری ہے، لیکن صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھے جن کو حضور نے اشارے کر کر کے بتلایا تھا، وہ عثمان ایک بار نہیں کئی بار، وہ صدیق تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، کلہم صحابہ جنتی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیے
اتنا روتے تھے. پھر کہنے والے نے اس وقت کہہ دیا عثمان تو قبر کی ایک تو ڈھیری جو ہے جس کو دیکھ کر رو رہا ہے. تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول وہ کہنے لگے وہ اللہ کے بندے تیرے لیے یہ ڈھیری ہے, یہ عمل کا صندوق ہے, یہ ڈھیری نہیں ہے, یہ عمل کا صندوق ہے. یہاں انسان کے نیک عمل بھی آتے ہیں, یہاں برے عمل بھی آتے ہیں. یہاں پتہ چلتا ہے اور حقیقت کی جب آنکھ کھلتی ہے پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے میں نے دنیا کے اوپر کیا کیا ہے. اور یہ پہلی منزل ہے جو پھنس کیا اس قبر میں, پھر آگے اس کی نجات نہیں ہو سکتی, وہ یہاں ہی پھنس جائے گا. پھر صدیاں گزر جائیں گی. اللہ قبر کے عذاب سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. جو یہاں پھنس گیا وہ پھنس گیا. تو اس لیے بھائی ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے. جو ہمارے یہ مثال اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جانے والا ہمیں بتلا کر گیا ہے کہ ایک وہ وقت تھا میں آپ کی محفلوں میں بھی بیٹھتا تھا, آپ کے ساتھ چلتا بھی تھا, پھرتا بھی تھا. آج میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہوں وہاں, آپ نے بھی میرے پیچھے آنا ہے. اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے بھائی یہ فکر دعا کیا کرے کہ اللہ یہ فکر یہ تڑپ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور قبر کی اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.